अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आपको लेक्चर्स की जो है वो समझ भी आ रही है। तो बेटा हम लोगों ने प्रोफेसर रॉबिन्स का जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने अहम निकात भी की हैं, उनकी तारीफ़ भी की है, उनका तारुफ भी किया है। और कल के लेक्चर में हमने उनकी तारीफ़ जो उन्होंने मुआशियात की थी उसकी हमने खूबियाँ भी की थी। तो बेटा ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि जो किसी भी चीज़ की खूबियाँ हों और उसकी खामियाँ ना हों। तो आज हम उसकी जो है वो खामियां डिस्कस करेंगे। तो खामियां डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हैं कि जो खामी निकालने वाले हैं वो कौन हैं और उन्होंने क्यों निकाले हैं, क्यों उन्होंने प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन के ऊपर एतराज़ात किए हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर माहरीन के एतराज़ात क्या हैं। वो कहते हैं कि रॉबिन्स ने जो माशियात को फिज़िक्स की तरह सब साइंसी असूलों में डाल दिया, यानी बस उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी है कि मुआशियात सिर्फ साइंस है, हर बात अटल है, आखिरी है। तो इस वजह से वो क्लासिक माहरीन जो हैं इस पर मुतफिक नहीं हुए। अब तनकीद जो करने वाले माहरीन थे उनके अंदर प्रोफेसर फ्रेजर आते हैं, बेवरेज आते हैं और डरबर जैसे नामवर माहरीन हैं। उन्होंने इसकी तारीफ़ के अंदर संगीन जो है कमियां निकाली हैं कि इसके अंदर ये कमी है, ये भी कमी है। इस वजह से उन्होंने इनकी जो डेफिनेशन को जो है इस पर एतराज़ करते हुए वो इसको रिजेक्ट करते हैं। अब उनका बुनियादी एतराज़ी नुक्ता क्या है। उनका ख्याल है कि मुआशरत सिर्फ पैसों और ज़रूरत का हिसाबी खेल नहीं है, यानी मुआशियात जो है वो सिर्फ पैसों और ज़रूरतों को नहीं देखती बल्कि उसके अंदर इंसान की तस्कीन भी देखी जाती है। फ़लाह का एक समाजी इल्म भी है कि इंसान को फ़लाह किससे मिलती है और किससे नहीं मिलती। ठीक है, अब तनकीद की बुनियादी वजह क्या है, सिर्फ ये देखना है कि दुकानदार कैसे सामान खरीदता और बेचता है, ये काफ़ी नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि इस कारोबार में मुआशरे की भलाई हो रही है या नुकसान हो रहा है। यानी इसके अंदर उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है कि आप सिर्फ ये बात कहकर इसको बात को ख़त्म नहीं कर सकते कि वो सामान कैसे खरीद रहा है और कैसे बेच रहा है। हमने ये भी देखना है कि जो सामान खरीद रहा है इसके अंदर मुआशरे के लिए भलाई है या उसके लिए नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुआशियात के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसकी खामी के इसके पॉइंट्स जो हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो इनका पॉइंट है वो इंसानी फलाह का जो है इन्होंने दूरी की है, यानी इनके अंदर जो इन्होंने कहा कि इंसान की तस्कीन किन चीज़ों से मिलती है उससे तो ये इसको बिल्कुल जो है वो दूर ही ले गए। तो इंसानी फलाह से जो है वो दूरी है। रॉबिन्स ने मुआशियात को इंसानी फलाह और ज़िंदगी की बेहतरी से अलग कर दिया है, यानी ज़िंदगी की बेहतरी किस चीज़ में है, इंसान को तस्कीन किससे मिलती है, ये तो उन्होंने हर चीज़ को जो है बिल्कुल ही फारिग कर दिया है। उन्होंने सिर्फ कटौती की बात की, यानी बात को ख़त्म करने की है, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस इल्म का हतमी आखिरी मकसद इंसान की ज़िंदगी आसान बनाना है। अगर हम किसी की तस्कीन की बात नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ इंसान की ज़िंदगी को आसान बना रही है और कौन सी चीज़ इंसान की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रही है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल के अंदर आते हैं, अगर हम सिर्फ ये हिसाब लगाते रहें कि घर का सौदा सल्फ जो है वो कैसे सस्ते दामों लाना है, यानी रॉबिन्स के मुताबिक तो यही है ना कि हमें जो है कम वसाइल के अंदर कौन सी चीज़ लानी है और कौन सी चीज़ नहीं लानी और कैसे कैसे सस्ते दामों लाना है। लेकिन इस सौदे से घर वालों की तंदुरुस्ती बेहतर हो रही है या नहीं, इस पर तो बिल्कुल भी बात ना करें तो ये हिसाब जो है वो अधूरा है। यानी आपने जो सौदा सल्फ ला रहे हैं तो अंदर ये भी तो देखना है ना, ये जो सौदा सल्फ आप लेकर आए इसमें किसी की भलाई भी है या नहीं है। हो सकता है जो सौदा सल्फ आप खरीद के लाए हैं, जिसको आपने प्रायोरिटी दी है, जिसको आपने तरजीह दी है, हो सकता है वो घर वालों के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे ये वाली इसकी जो मेन इसकी खामी है वो यही है कि हमने उसका जो है सेपरेटेड फ्रॉम ह्यूमन वेलफेयर, हमने इंसानी फलाह से उसको बिल्कुल जो है मुआशात को दूर कर दिया है। तो ये इसकी पहली खामी है। नेक्स्ट बेटा इसकी जो है गैर जानबदार इल्म नहीं, क्योंकि रॉबिन्स ने कहा है कि मुआशियात जो है वो एक गैर जानबदार इल्म है, यानी उसके नज़दीक जो है इंसान बिल्कुल न्यूट्रल होकर फैसला करे कि उसको जो है अच्छाई बुराई का पता ना हो, बस वो चीज़ें लेता रहे, बस अपने वसाइल देखे और अपनी ज़रूरतें देखे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रॉबिन्स का मानना था कि मुआशियात जो है वो अच्छे और बुरे अखलाकी फ़ैसलों से बिल्कुल न्यूट्रल है, गैर जानबदार है। लेकिन माहरीन के मुताबिक मुआशियात का काम
لوگوں کو صحیح راہ دکھانا ہے۔ اگر معاشیات بھی لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھائے گی تو لوگ تو اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ بالکل ہی بھول جائیں گے۔ تو معاشیات کا کام ہے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا اور اچھے اور برے کی تمیز کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے معاشیات کو غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سائنس تو ٹوٹلی پہلے سے غیر جانبدار ہے۔ تو اگر ہم معاشیات کو بھی غیر جانبدار کر دیتے ہیں تو اس طرح تو انسان تو بالکل اچھائی اور برائی کے درمیان جو ہے تمیز کرنا جو ہے وہ بھول جائے گا۔ جیسے کہ آپ اس کی اگزامپل کے اندر دیکھیں، ایک دکاندار کے پاس جو ہے محدود جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بالکل اسپیسیفک جو ہے خاص جگہ ہے، وہاں اس نے بچوں کے کھلونے بھی رکھنے ہیں اور نشہ آور اشیاء بھی، یعنی وہ صرف بچوں کے کھلونے نہیں سیل کر رہا، وہ نشہ آور اشیاء بھی لا رہا ہے۔ اب اس نے دونوں چیزوں کو سیل کرنا ہے، تو معاشیات کو منافع کے ساتھ ساتھ یہ رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ بچوں کے کھلونے رکھنا درست فیصلہ ہے۔ معاشیات اس کو بتائے کہ جو آپ نے نشہ آور چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ آپ نہیں رکھ سکتے، اس سے لوگوں کا نقصان ہے، معاشرہ جو ہے برائیوں میں ڈھل جائے گا، لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو بچے کے کھلونے جو آپ نے رکھے ہوئے یہ ایک درست فیصلہ ہے، یہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ تو معاشیات جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھانی چاہیے اسے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا خامی اس کی تھرڈ اور فورتھ، جس کے اندر منصوبہ بندی اور کمی اور قومی مسائل، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم اس کی پڑھیں گے معاشیات کی منصوبہ بندی۔ جدید دور میں ہر ملک کی جو ہے وسائل کے درست استعمال کے لیے پیشگی معاشی منصوبہ بندی جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس نے جو ڈیفینیشن کی ہے اس کے اندر اس نے معاشی منصوبہ بندی کی تو بات ہی نہیں کی، اس نے کہا بس وسائل کو دیکھو اور اپنی ضروریات کو دیکھو اور دیکھو کس کو پہلے پورا کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ لیکن اس نے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو وسائل ہیں اس کے لیے وہ پہلے پلاننگ بھی کرتا ہے، اس کے لیے ایک منصوبہ بندی بھی کرتا ہے کہ میں نے اس منصوبے کے تحت اگر چلوں گا تو بہت سے کام میرے اس میں ہی حل ہو جائیں گے، بہت سی پرابلمز میری اس طرح ہی سولو ہو جائیں گی۔ تو جو جدید دور چل رہا ہے تو ہر ملک جو ہوتا ہے وہ وسائل کے درست استعمال کے لیے پیشگی معاشی جو ہے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو رابنس کے نظریے میں اس جدید معاشی تصور کا کہیں پر بھی جو ذکر ہی نہیں ملتا کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس کے اندر دنیا بہت فاسٹ ہو چکی ہے، اب تو ہر چیز کو جو ہے مینیج کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اگر آپ اس کی اگزامپل کے اندر جائیں، جیسے ایک سمجھدار ماں جو ہے وہ پورے مہینے کا خرچہ پہلے سے پلان کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے رابنس نے جو ڈیفینیشن دی تھی اس کے اندر آپ پیچھے دیکھیں اس کی خوبیوں کے اندر کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر سودا صرف لینے جاتی ہے تو وہ جا کے وہ دیکھے گی اس کو کون سا سودا لانا ہے، کون سا اس کے لیے ضرورت ہے، فلاں یہ وہ اس طرح۔ لیکن اگر ہم لوگ اس کو صحیح معنی میں اس کو معاشیات کے اندر دیکھیں تو ایک سمجھدار ماں جو پورے مہینے کا اس نے خرچہ جو ہے اس نے چلانا ہے، گھر چلانا ہے، تو وہ پہلے سے ہی پلان کر لے گی تاکہ آخر میں جا کر اس کے وسائل کم نہ ہوں، اس کے پیسے کم نہ ہوں، اس کا وقت کم نہ ہو۔ تو رابنس نے اس ایڈوانس منصوبہ بندی کی معاشی اہمیت کو بالکل جو ہے نگلیکٹ کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کی فورتھ والی اگر آتے ہیں تو قومی آمدنی اور بے روزگاری سے کیا ہے غفلت، بالکل ہی اس کو جو ہے اگنور کر دیا ہے۔ تو قومی آمدنی اور بے روزگاری اگر ہم کسی ایک ہی چیز کو لے کر چلیں گے تو باقی اوور آل جو ورلڈ میں جو لوگ ہیں، اوور آل جو لوگوں کے جو کاروبار ہے اس کو کون دیکھے گا۔ تو رابنس نے صرف ایک اکیلے انسان کے مسائل اور انتخاب پر بات کی ہے، انہوں نے پورے ملک کی سطح پر ہونے والے بڑے معاشی مسائل جیسے بے روزگاری اور بجٹ پر بالکل غفلت برتی ہے، یعنی رابنس ایک اکیلا انسان کے مسائل کو بس دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کو اپنے مسائل سے نپٹنے کے لیے کون سی چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ پورے ملک کی سطح پر کون کون سے مسائل ہو رہے ہیں، جیسے غریبی ہے، بے روزگاری ہے اور بجٹ ہے، لوگ کس بیس پر بجٹ بنا رہے ہیں، اس سے بالکل اس نے اس چیز کو جو اگنور کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کی اگزامپل کے اندر دیکھیں، اگر ہم صرف ایک طالب علم کی جیب خرچ کا مسئلہ سلجھانے پر لگے رہیں تو ملک میں جو لاکھوں بے روزگار نوجوان ہیں ان کو نوکریاں کیسے ملیں گی؟ اس بڑے مسئلے کا ذکر نہ کریں تو یہ ادھورا علم ہے، یعنی پھر معاشیات جو ہے وہ پھر علم نہیں ہے، وہ بالکل ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تو معاشیات جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہمیں ان مسئلے کوئی بھی اگر پیدا ہو جائے، روزگار نہ مل رہا ہو تو اس کو کس طرح سلجھانا ہے، کس طرح اس کو حل کرنا ہے، تو یہ معاشیات ہمیں اس چیز کے اوپر بھی فوقیت دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا 5 اور 6 پر اگر آتے ہیں تو اس کے رابنس کے نزدیک جو ہے معاشیات جو ہے اخلاقی اقدار سے بالکل لا تعلق کر دیتی ہے۔ رابنس نے معاشیات کو اخلاقی اور مذہب سے الگ قرار دیا ہے، جبکہ
ہمارا نظریہ جو ہے معاشرے سکھاتا ہے کہ پیسہ کمانے اور خرچ کرنے میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا بھی لازمی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم حلال اور حرام کے اندر شرط نہیں رکھیں گے تو انسان تو اخلاق سے دور ہو جائے گا، اس کے اندر اخلاقی جو ہے برائیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو رابنس نے معاشیات کو اخلاق اور مذہب سے بالکل الگ جو ہے مذہب دے دیا ہے، جبکہ ہمارا نظریہ اور جو معاشرہ کیا سکھاتا ہے کہ پیسہ کمانے اور خرچ کرنے میں حلال و حرام کا خیال رکھنا لازمی شرط ہے۔ مثال اگر لیں، ایک دکاندار دکان میں چیزوں کی ذخیرہ اندوزی یعنی وہ سودا جو ہے اس کا سامان سودا سب جو ہے اس کو وہ چھپا کر رکھتا ہے، صرف اس نیت سے کہ جب ملک کے اندر چیزیں کم ہو جائیں گی تو میں اس کو مہنگے داموں بیچوں گا۔ اب یہ جو اس طرح چھپا کر رکھ لینا، ذخیرہ اندوزی کر لینا زیادہ کمانے کی غرض سے، تو رابنس کے مطابق تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یعنی وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، نفع دیکھ رہا ہے، لیکن اخلاقی اور مذہبی طور پر یہ سراسر جو ہے وہ ایک غلط عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے معاشیات کے اندر نہیں ہونا چاہیے، معاشیات کو بتانا چاہیے کہ حلال طریقہ کون سا ہے اور حرام طریقہ کون سا ہے، حرام سے کیسے بچنا ہے اور حلال سے کیسے کمانا ہے۔ اسی طرح معاشرتی علم جو ہے یہ سائنس نہیں ہے بلکہ معاشرتی علم ہے۔ معاشیات کو ہم سائنس نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم معاشرتی یعنی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ایز اے سائنس نہیں۔ رابنس نے معاشیات کو فزکس کی طرح سخت قانون بنانے کی کوشش کی ہے، یعنی بس چیز اوپر سے گرتی ہے، یہ اٹل ہے، آخر ہے، اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو ماہرین کا اعتراض ہے کہ معاشیات انسانوں کا علم ہے، انسان کا موڈ یا رویہ فزکس کے فارمولے کی طرح فکس نہیں ہو سکتا۔ انسان کبھی کس وقت کب خوشگوار ہوتا ہے، اس کو کب ہو سکتا ہے اب وہ خوشگوار ہے، اس کا وہ چیز زیادہ لینے کو دل کر رہا، بعد میں اس کے پاس چاہے وسائل ہوں بھی تو اس کا موڈ ہی نہ ہو تو وہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال کے اندر اگر آپ جائیں تو سائنس میں 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہی ہوں گے، یعنی سائنس کہتی ہے 2 + 2 = 4، لیکن انسان کا پکا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دکان پر سیل بھی لگی دیکھ کر بھی وہ کپڑے نہ خریدے، یعنی اب اس کا موڈ ہی نہیں ہے، پیسے اس کے پاس موجود ہے، سیل لگی ہوئی ہے، اتنے سستی میں چیزیں اس کو مل رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں لے رہا، اٹس مین کہ اس کا موڈ نہیں ہے، اور یہ یہاں پہ سائنس جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی کیونکہ اس کا موڈ خوشگوار نہ ہو۔ اگر اس کا موڈ خوشگوار ہو سکتا ہے جب اس کا موڈ خوشگوار ہو لیکن اس کے پاس وسائل نہ ہو، تو اس وجہ سے جو معاشیات ہے وہ سائنس نہیں بلکہ ایک معاشرتی عمل ہے، علم ہے، جو انسان کے رویوں کو بھی دیکھتی ہے، انسان کی فلاح کو بھی دیکھتی ہے، پیسے کو بھی دیکھتی ہے، ضرورتوں کو بھی دیکھتی ہے، اس کے اندر ہر چیز اخلاق بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو بیٹا یہ ہیں اس کی خامیاں، آپ نے ان کو اب اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے اور ان کو جو ہے آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے۔ کوئی بھی کویسچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔